سجدے میں آتا ہے, سر زمین پہ رکھ دیتا ہے. عام حالات میں آپ دیکھیں, اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہے اچھا ذرا زمین پہ سر رکھو, کتنا مشکل کام ہے نا. عام حالات میں تو کوئی چیز گر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں نے ذرا پکڑاؤ یہ گری ہوئی چیز ہے, مجھ سے نہیں نیچے ہوا جاتا, اتنا مشکل ہے. لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پہ جا پڑتا ہے انسان اور سر رکھ دیتا ہے, ناک رگڑتا ہے اپنی, کیونکہ ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا. پورا جھکاؤ سر کی طرف ہوتا ہے, ساری عقل کو لا کے ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے. یا اللہ یہ سر کیا چیز ہے, یہ سوچے کیا چیز ہے, تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں, کوئی حجت بازی نہیں. اور کیا کہتا ہے, سبحان ربی الاعلی, میں ہوں حقیر و ذلیل لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلی اور الاعلی سب سے زیادہ بلند ہے. میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے. سبحان ربی الاعلی. اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے, وہی دعا دوبارہ پڑھ سکتا ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے. واسجد واقترب, سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے انسان, اور اسی لیے سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس وقت انسان بخشش کی دعا مانگ لے, اللہم اغفر لی, تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی نہیں, کوئی بھلائی نہیں. پیک پہ ہوتا ہے انسان اپنی عاجزی کے اور مانگنے کے اور قربت کے اور دعا کے قبول ہونے کے, ہر چیز اپنی انتہا کو. یہاں سے کیا ہوا, یعنی کھڑے ہو کے جو نماز شروع کی تھی سجدے میں پہنچ کے اپنی ٹاپ پہ پہنچ گئی, عاجزی کی انتہا ہو گئی, تعریف کی انتہا ہو گئی, دعا کی انتہا ہو گئی, اور انتہا کے اللہم اغفر لی, بخشش ہو جائے. عام زندگی میں بھی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو بخش دے, بس بخش دے. بخشے گئے تو سب کچھ مل گیا, اور اگر بخشش نہیں کچھ بھی نہیں. پھر کیا کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اللہ اکبر, ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر. اب جب بیٹھتے ہیں پھر ایک دعا سکھائی گئی, اور وہ دعا کیا ہے, اللہم اغفر لی, پھر بخش دے. بخشش پہ اینڈ کیا تھا سجدے میں, اٹھ کے پھر بخشش مانگ رہے ہیں, یہی منتہا. اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, ورحمنی, اور مجھ پہ رحم کر. رحم بھی اللہ کو جب بھی آئے گا نا جب قصور معاف ہوں گے. آپ کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے جبکہ اس کا دل آپ کی طرف سے میلا ہو, یا وہ آپ سے ناراض ہو, یا آپ نے اس کو ستایا ہوا ہو؟ کیسے بات کرتے, نہیں, پہلے بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی. اللہم اغفر لی ورحمنی. اور کیا, وحدنی. یہ دعا کی ترتیب دو مختلف روایتوں میں فرق ہے, میں اس ترتیب سے جو یہاں لکھی ہوئی پڑھتی ہوں. وجبرنی, میری مجبوری دور کر دے, میرا نقصان پورا کر دے. ورفعنی, اور مجھے بلند کر دے. میں ہوں حقیر, بلند تو تو ہی ہے, تو مجھے بھی اپنے نام کے ساتھ بلند کر دے. وحدنی, اور مجھے ہدایت دے, راہ دکھا. وعافنی, عافیت دے, صحت دے. ورزقنی, رزق دے. دین معتدل دین ہے, دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئی. پھر دوبارہ سجدہ, اللہ اکبر, پھر وہی عاجزی, پھر وہی مغفرت کی دعا, پھر اللہ اکبر, اور اسی طرح دوسری رکعت, اور پھر التحیات. اب بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے پڑھو. اب ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ دعا سجدے میں پڑھ لو, سجدے کی بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھنے والی کھڑے ہو کے پڑھو. کھڑے ہو کے کیا پڑھوایا, سورۃ الفاتحہ. بیٹھ کے کیا پڑھوایا, التحیات اور درود شریف. التحیات للہ, سب اچھے کلمات, سب تحفے, سب درود اور وظیفے, سب کچھ للہ, اللہ کے لیے. میرے سارے اذکار, میری سارے دعائیں, میرے سارے اچھے جذبات, میرا سب کچھ میرے رب کے لیے, للہ. التحیات, تحیہ کا لفظ ہے نا, بڑا جامع لفظ ہے, ایک لفظ میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تحیہ تحفے کے لیے بھی آتا ہے, ہدیے کے لیے, دعا کے لیے بھی آتا ہے, اچھے جذبات کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ میرا سارا مال بھی تیرا, میری ساری دعائیں بھی تجھ سے, میرے سارے جذبات بھی تیرے لیے, میرا سب کچھ تیرے لیے. التحیات للہ, التحیات للہ, تحیہ والصلوات, سب دعائیں, سب عز و نیاز, والطیبات, سب پاکیزہ چیزیں, سب پاکیزہ کلمات, سب پاکیزہ رزق, سب کچھ اللہ کے نام. التحیات للہ والصلوات والطیبات, سب کچھ تیرا ہی تیرا, سب تیرے لیے, میرا تو کچھ بھی نہیں. اور بیٹھنے کا انداز آپ دیکھیں کتنا عاجزی کا ہوتا ہے, گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا, گھٹنے ٹیک کے. یہ نہیں کہا کہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاؤ بے شک, یا پلتھی مار کے بیٹھ جاؤ دو زانوں, نہیں, پاؤں پیچھے کر کے, گھٹنے ٹیک کے, عاجزی. گھٹنے ٹیک دینا محاورہ ہے نا, عاجزی کی علامت. بیٹھنے کا ادب سکھایا گیا, طریقہ,
सलीका। और फिर हाथ घुटनों पे रख दो, यहाँ सीने पे नहीं रखवाए गए कि सीने पे रख के गुण। अब देखे कितनी अजीब हालत होती ना अगर हम बैठे उस तरह होते और हाथ सीने पे होते। हाथ भी वहीं रखो, कितना डिसिप्लिन, कितनी आजिज़ी, कितनी खूबसूरत फिर पोजीशन बन जाती। हाथ घुटनों के ऊपर रखो, उंगलियां ढीली छोड़ दो। अच्छा एक याद रखें, सारी नमाज की हर पोजीशन में अकड़ना नहीं, खींचना नहीं, ढीले, खुशू, आवाज में भी खशातिल अस्वात, पोजीशन में भी ढीलापन, आजिज़ी, नरमी, इनकिसारी। क्यों? इसलिए कि कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। और खुशू का सबसे पहला जरिया जिस्म का ढीला पड़ जाना। और आप देखेंगे कि जब जिस्म ढीला होगा और टेंशन नहीं होगी आपकी, तो एक तो वैसे टेंशन रिलीज होगी और दूसरा ये कि रूह से अल्फाज निकलेंगे फिर। क्योंकि जब हम खिंचे होते हैं ना तो कुछ एनर्जी हमारी इधर भी लग रही होती खिंचाव में, तो जब वो सारी एनर्जियां उधर से बचा के एक जगह कंसंट्रेट कर लेते हैं अल्लाह के लिए, रिलैक्स होकर पूरी तरह एक ही चीज दिमाग में होती है और दिल में। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कितनी खूबसूरत। तहियातु लिल्लाहि, सारे तोहफे अल्लाह के लिए। आप देखिए तोहफा किसको देते हैं, आप कभी सोचा आप किसको देते हैं? जिससे मोहब्बत होती, और मोहब्बत के इजहार के लिए होता है, इसलिए नहीं होता कि कोई जरूरतमंद होता है। अच्छा जब अल्लाह के लिए हम कहते हैं सारे तोहफे तेरे लिए, अत्तहियातु लिल्लाह। अच्छा फिर तोहफा किस चीज का होता है? जो चीज इंसान को बहुत अच्छी लगती है ये देनी चाहिए। आप ये तो नहीं करते कि जो रद्दी माल उठाकर ये तोहफा में दे देते हैं किसी, वो तो फिर धोखा है। अपनी अच्छी से अच्छी चीज, खूबसूरत से खूबसूरत, इसीलिए पैकिंग कितनी खूबसूरत, बाजू का अंदर कुछ नहीं होता, पैकिंग बड़ी अच्छी करते हैं, इसलिए ताकि देखने वाला पैकिंग देख के खुश हो जाए। असल मकसूद खुश करना होता है ना किसी को। तो यहाँ बैठ के हम जुबान के साथ इजहार करते कि अल्लाह मेरा सब कुछ तेरे लिए, तुझे खुश करता हूँ। तहियातु लिल्लाह, तहियातु लिल्लाह। लेकिन अमली जिंदगी में कुछ भी नहीं करते हम, इसलिए कि कभी बैठ के घुटने टेक के हाथ रख के सोचा ही नहीं क्या कह रहे हैं हम। तहियातु लिल्लाह, कितनी मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। अल्लाह सारे तोहफे तेरे ही लिए, सारी अच्छी बातें तेरे ही लिए, सारे अच्छे जज्बात तेरे लिए। याद रखे तोहफा सिर्फ किसी माली चीज का ही नहीं होता, माल ही नहीं होता कोई तोहफा, अच्छे जज्बात का इजहार भी तोहफा ही होता है। इसीलिए कार्ड सिस्टम वेस्ट में कितना चला, हर मौके पे कार्ड, और कार्ड में क्या लिखा होता है? जज्बात का इजहार होता है ना। तो जो जज्बात का इजहार है वस्सलावातु वस्सलावातु वत्तय्यिबात, और वो क्या है? पाकीज़ा भी है। कितने गहरे लफ्ज हैं तीन ये, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात वत्तय्यिबात। हम देखें कि अल्लाह के लिए जज्बात और पाकीज़ा, साफ, कोई बदगुमानी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल खालिस, चमकदार, शफाफ। अगर आपको पता चल जाए किसी के बारे में कि कोई आपसे आपको कुछ दे रहा है और उसमें कुछ मिलावट की हुई है, उसने मसलन दूध भेजा किसी ने आपके घर तोहफतन और पानी डाल के भेजा है, कोई खाना भेजा और बासी भेजा है, वो तोहफा लेके आपकी मोहब्बत बढ़ती है या अदावत बढ़ती है? अल्लाह को जो तोहफे हम देते हैं साथ ही कहते हैं तय्यबात तय्यबात, पाकीज़ा, कोई धोखा नहीं, फरेब नहीं। आमतौर पर भी क्या हुक्म दिया गया मसलन तोहफे के मामले में हमें कि अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए करते हो, है ना। अच्छा, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के लिए भी क्या पसंद कर। अच्छा, तो तोहफे में तो और ज्यादा हो जाता है ना कि जो अपने लिए पसंद है वो दूसरे के लिए पसंद करो। लेकिन हम इंसानों के साथ तो धोखे का मामले कर जाते हैं, अल्लाह के साथ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए एहसास दिलाया गया कि क्या करो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, और फिर अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक भी, क्योंकि ये सब कुछ पहुंचाया तो उन्होंने, मिला तो उनके जरिए, अगरचे अल्लाह का दिया हुआ लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। तो उनकी कोशिशों और उनकी मेहनत और उनके हुस्न सलूक और उनके एहसान को भी भुलाया नहीं गया। नमाज में आपका नाम शामिल कर दिया गया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो, आप सलामत रहें, सलामती ही सलाम, आप पर सलाम, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे, हम कोई ऐसे बुरे अमल ना करें कि क़यामत के दिन आपको शर्मिंदगी हो। ये सिर्फ सलाम ऐसे ही नहीं कि हम झूम झूम के हम बड़े बड़े दावे करें। सलाम क्या होता है? हमारी तरफ से आप सलामत रहे, हमारी तरफ से आपको दुख ना पहुंचे, और आपके दीन का जो हाल हशर हम कर रहे हैं वाकई सलामती की बात कर रहे हैं। किसी को जब सलामत रहने की दुआ देते हैं कि आप सलामत रहें, और खुद ही साथ दुख देने लग जाए, सताने लगे, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था देखो मुझे रुस्वा ना करना। क्या वाकई हमारा हाल ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शौक से जा खड़े होंगे कि हमने आपके दीन के साथ ये किया, जो आप काम छोड़कर आए थे हमारे लिए हमने कर लिया, होमवर्क हो गया, हम करके आए वो काम।
اور خاص طور پر دین کا علم پڑھنے والے، العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں آپ اس مشن کے. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دین کو دنیا میں بٹا لگے یا آخرت میں رسوائی ہو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی رحمتیں، آپ پر برکتیں. ہر نماز میں دعائیں دیتے ہیں آپ کو، ہر نماز میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہر مسلمان کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر کس کے ساتھ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہ ان کا حق نہ بھولا جائے. انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر، اذیتیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا. وہی کہ اخذ کرنے کی کیفیت کو سوچیں، اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی، پتھر کھانے کی، شاعر اور کاہن اور طرح طرح کی باتیں سننے کی، سب کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا. اس لیے آپ کا احسان ناقابل فراموش. اور اس احسان کے لیے اگر اس دور میں تو ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا. جو صحابہ کرام تھے وہ جواب میں آپ کو جا کے کوئی چیز دے آتے کہ جی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کی پھر زندگی تک کے لیے ہوتا نا. بعد کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا، میرے آپ جیسوں کے لیے کیا ہوتا. ہم کیا کرتے. کتنا اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ دعا دے کے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں. کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ برکتیں ہوں. اور پھر السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو. اللہ ہم کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس موقع پہ سب اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر لیا دعا میں. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کسی بھی محسن کا حق مارا نہ جائے، کسی بھی نیک بندے کا. یعنی اللہ کے جتنے نیک بزرگ اولیاء جو ان کو نام دے، جو بھی کوئی گزرا آج تک، صالح عباد اللہ الصالحین، کسی بھی دور میں سب کے لیے دعائیں. کتنی وسعت آتی ہے مومن کے دل میں. سب کے لیے دعائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر کلمہ پڑھتا ہے شہادت انسان. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کہ میرے رہنما و ہادی و برحق محمد رسول اللہ ہیں. پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے خاص طور پر. پھر درود شریف ایک دفعہ سے جیسے حق نہیں ادا ہوا ابھی کچھ اور. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحم و کرم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر. اور آل میں سب ان کی امت شامل ہو جاتی. کما صلیتا، جیسا کہ تو نے رحم و کرم فرمایا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ کے دوست تھے نا ابراہیم علیہ السلام. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آیا درود شریف میں کما صلیتا؟ کیا حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے پھر حضور سے؟ دیکھیں ایک تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ آپ سے پہلے آئے تھے زمانی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اور ان پر بڑی برکتیں اور رحمتیں ہو چکی تھی، اور وہ اللہ کے دوست تھے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو دوست بنایا. فرشتے بھیجے جب قوم لوط کی طرف، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیوی نے جب تعجب کا اظہار کیا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی بانجھ ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انہوں نے ان کو کتنے خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. اور اس وقت انہیں کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسانات کے بدلے میں ان کو اتنا بڑا مقام دیا. اور چونکہ اس سے پہلے ان کو دیا جا چکا تھا، اس لیے اس کا بطور مثال ذکر کیا گیا. کما کا مثال کے لیے آتا ہے، جیسے پہلے ہو چکا ایسے ہی اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کریں. اور پھر انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں، بزرگ ہیں. بیچ بیچ میں اللہ کی تعریف بھی. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے برکت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والے ہیں، بزرگ ہیں. اور پھر تشہد کی آخری دعا. اور یہ بھی دعائیں کئی ایک ہیں، شاید 12-13 دعائیں ثابت ہیں. ہم عموماً رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورۃ ابراہیم میں آتی ہے ہم پڑھتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں، مثلا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پھر مانگ رہے ہیں، نماز آئی مانگنا، سب مانگا ہی جا رہا ہے، کچھ اپنے لیے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کیا ملا ہماری اس نماز سے؟ اس کو تو دینا ہی پڑا، پھر بھی ہم پڑھ کے اس پہ احسان جتاتے ہیں. کتنا ظلومن جہولا ہے انسان. تو آخری دعا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ دے، میں تیری پناہ میں آتی ہوں.
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتی ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں. یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جن سے انسان بچ گیا تو کامیاب ہو گیا. قبر، جہنم، مسیح الدجال، دجالی فتنہ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندگی اور موت کے سب فتنوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں سے اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی اچھی دعا ہے. اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. الہی میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، ظلم بہت زیادہ، اور نہیں کوئی بخش سکتا گناہوں کو سوائے آپ کے، تو مجھے خاص بخشش سے نواز. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور مجھ پہ رحم کر دے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو غفور الرحیم ہے. اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ بخشش کروا کے سلام پھیرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پوری دنیا کو سلامتی کا پیغام سناتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام پیس ہے، اور میری زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ رہیں گے. جو ہی نماز پڑھ چکتا ہے انسان، تو پھر اس وقت مسنون دعاؤں میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر. ابتدا بھی اللہ اکبر سے، انتہا ہو چکی تو بھی اللہ اکبر، اور 3 دفعہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ پوری نماز کی 2 ہی بڑی باتیں ہیں، اللہ کی بڑائی اور اپنے گناہوں کی بخشش. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ، آپ سلامتی والے اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہوتی، آپ بابرکت ہیں اے بزرگی اور عزت والے رب. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز کے بعد فوراً جائے نماز لپیٹ کے اٹھ جائیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے کچھ پورا نہیں ہوا، رہ گیا. اس لیے وہ چونکہ ایک پورے پیک پہ انسان پہنچ چکا ہوتا نا، تو ایک دم اس سے باہر آ کر دنیا میں رل مل جانا اتنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس کیفیت کو آہستہ 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 نارمل کیا گیا ہے. نماز شروع ہوتی وضو کے ساتھ، تیاری، پریپریشن کہ اللہ کے پاس جا رہے، ملاقات، اور اس بات کا احساس کہ اللہ کے پاس ایک دن قیامت کے دن اسی طرح آ کے ملنا ہے. 5 دفعہ تجربہ کروایا جاتا ہے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور سب کچھ چھڑوا دینے کا. حشر کے میدان میں بھی سب کچھ چھوٹ جائے گا اور ایک اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہوگا. اور وہ کیفیت کیا ہوگی؟ صرف ایک دفعہ اگر کبھی سوچ لینا نماز میں، سب مستی اور کسبل نکل جائے اور پوری خشوع آ جائے نماز کے اندر کہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. آج بھی کھڑا ہوں، کیسے کھڑا ہوں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور پھر جس وضو کے ساتھ تیاری کر کے نماز میں گئے، پھر نماز پڑھ کر بھی جس طرح قرآن میں آتا ہے فسبح وادبار السجود، سجدوں کے بعد بھی رب کی تسبیح کرو. لہٰذا کیا پڑھتے ہیں؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اگر آپ وقت دیکھیں تو 1.5 منٹ ہے صرف، لیکن اگر آپ اجر دیکھیں تو بے حد و حساب. اتنا اجر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے امیر ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ثواب پا لیتے ہیں، ہمارے پاس ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم ان کا ثواب پا لیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو تو تم کیا کرو گے؟ ان کے برابر ہو جاؤ گے. بڑے بڑے صدقہ، جہاد اور کیا کچھ کرنے والوں ان کو بھی پتہ چل گیا. پھر وہ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہ کرنے لگے، پھر وہ آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. 1.5 منٹ کے اندر آپ اتنا بڑا اجر کماتے، گویا آپ نے ڈھیروں مال صدقہ کر دیے جو ویسے ممکن نہیں. تو اس لیے پابندی کے ساتھ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی. اور گھڑی دیکھ لیں، آپ کا کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا. انسان یہ صرف شیطان کا بھلاوا ہوتا ہے کہ انسان یہ نیکی نہ کرے اور اتنا بڑا اجر نہ کمائے. شیطان کا بھلاوا ہوتا ہے یہ. لہٰذا وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ کام، وہ دیکھو وہ کام، وہ بھی ہے وہ بھی ہے، وہ چھوڑو پھر کر لینا، چلتے پھرتے کر لو، اٹھو اٹھو یہاں سے. کیونکہ نماز کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے. کچھ اور جو ہم عربی میں نماز کے اندر نہیں مانگ سکے اب باہر مانگ رہے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے کسی طرح نہ ہی مانگے تو اچھا، محروم ہی اٹھ جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے اور اکثر لوگ برگلا لیے جاتے ہیں. اسی لیے فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی ہے اس کا بھی بڑا اجر ہے کہ جو پڑھے گا وہ اس کے بعد فوت ہو جائے سیدھا جنت میں. لیکن آپ نے فرمایا یہ صرف انبیاء، صدیقوں اور شہیدوں کو یہ صفت ملتی ہے، ہر کوئی نہیں اس کی پابندی کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہر بات جو نماز میں یاد آنی ہوتی. پھر ہوتا ہے اب نماز پڑھ لی، جلدی جلدی وہ بلا کے آرڈر کر دیں سب کو جو جو کچھ کہنا ہے، پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا تھوڑا سا اور صبر. وہاں تو فرض تھا چپ رہنا، اب کیا ہے نفل ہے چپ رہنا. ہم کہتے ہیں یہ کون سی مجبوری ہے، پابندی ہے، اب تو بول لو، خیر ہے بول لیں، لیکن وہ نماز کی پوری ڈوز نہیں آئے گی، وہ پوری کیفیت نہیں طاری ہوگی. اس لیے تھوڑا سا صبر اور، لیکن یہ آپ کا بائی چوائس ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ صبر کریں یا نہ کریں. لیکن جو کر جائے اب وہ وقت ہے پھل توڑنے کا، اب وہ وقت ہے نتیجہ لینے کا، دعا مانگنے کا. اس وقت میں اگر آپ گئے
گئے, چھٹ گیا تو رہ گیا. پھر اس کے بعد یعنی آیت الکرسی پڑھ لیا آپ نے 33 دفعہ, یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا. پھر مسنون ذکر ہیں کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نماز کے بعد کرنے کو, اور وہ ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے مدد دے کہ میں آپ کو یاد کر سکوں, آپ کا شکر ادا کر سکوں, آپ کی خوبصورت عبادت کر سکوں. نماز پڑھ چکا ہے, پھر دعا اللہ توفیق دینا پھر بھی لوٹ کے آؤں. ایسا نہ ہوگا کہ لیے نماز میں سو جاؤں یا بھول جاؤں یا دل ہی نہ چاہے. اب دیکھیں کہ اگر ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا مانگ لیتا تو ایک طرح سے اپنے آپ کو پھر باندھ لیتا ہے اگلی نماز کو, ورنہ ایک پڑھے گا اور ایک چھوڑ دے گا, ایک پڑھے گا قضا کر جائے گا. تو اس طرح انسان چھوڑ نہیں سکتا. اسی لیے کتنی باحکمت دعا اس موقع پہ سکھائی گی, رب اعنی, اے اللہ تو نے میری مدد کرنی ہے, اللہ ذکر کا کہ پھر تیرا ذکر کروں, شکر کا اور تیرا شکر گزار بندہ بن کے رہوں, وہ حسن عبادت اس سے بھی اچھی عبادت کروں. کیونکہ اس وقت انسان کو فیل ہوتا ہے اچھا میں نے اتنی اچھی نہیں نماز پڑھی, کو بہت سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. پھر انسان کو کہا سیٹسفائی ہو جاؤ, مانگو اللہ سے اللہ اور اچھی عبادت کی توفیق دے. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. بس تجھ سے مانگتا ہوں, کوئی روک نہیں سکتا اگر تو نے دے دیا, اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تو نے روک دیا. سب سے بے نیاز, سب سے کٹ کر صرف تجھ سے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت. یعنی کوئی دولت مند آپ کے عذاب سے اپنی دولت کی وجہ سے نہیں بچ سکتا, کیونکہ انسان پھر اٹھ کے دولت دنیا اور مال کی طرف راغب ہو جاتا ہے. گھر بار بچے ہر چیز پھر یاد آنے لگتے, اچھا یہ سنبھالنا ہے وہ کرنا ہے, وہ دیکھو انڈیا جل گئی, دودھ ابل گیا, شیشہ ٹوٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ چیزیں آنی جانی ہیں. ان چیزوں نے نہیں بچانا اللہ کے ہاں, لہذا پھر یاد دہانی کرا کے دنیا میں بھیجا گیا. ایک اور دعا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کی قوت اور طاقت سے. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ خوبصورت دعا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہی ہے, وہی سزاوار حمد و ثنا ہے, وہی ہر چیز پر قادر ہے. نہیں ہے طاقت نقصان سے بچنے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی مگر اللہ کے ساتھ. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ, اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. نعمتیں پہنچانا اور فضل کرنا اسی کا کام ہے, اسی کے لیے اچھی تعریف. نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ, اسی کے لیے ہماری اطاعت اگرچہ کافر برا مانے. اور آیت الکرسی جو ہر فرض نماز کے بعد ہے, آپ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی. گویا جنت کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے. اور بعض روایات میں قل ھو اللہ پڑھنے کا بھی ہے, سورۃ الاخلاص کا بھی. اور جب نماز سے اٹھ رہے ہوں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرماتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اٹھتے اٹھتے مصلی لپیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی جاتی. یوں لگتا ہے جیسے اب سیٹسفیکشن ہو. نماز کے اندر تو مین میل ہے, لیکن جو بعد میں ہے یہ کیا ہے, جیسے آپ کھانے کے بعد تھوڑا میٹھا لے رہے ہیں, سونف کھا رہے ہیں, کہوا پی رہے ہیں, اور کرتے کرتے پھر چھوٹتا ہے آپ سے وہ سب کچھ. ورنہ ایک دم ابرپٹلی اگر کھانا چھوڑ دیں, بند کر دیں, یا پانی نہ پیئیں, یا کچھ چھوٹی چھوٹی چیز آخر میں نہ لیں, تو کیا ہوتا ہے, وہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ رہ گیا ہے. تو اس طرح آپ کی نماز جو ہے مکمل ہوتی ہے. اس عہد و پیمان کے ساتھ آپ 5 دفعہ دنیا میں واپس لوٹتے ہیں. اگر یہ نمازیں باشعور ہو جائیں تو زندگی سیدھی ہو جائے. یقیمون الصلاۃ, آپ نے نماز کو قائم کیا, اللہ آپ کو قائم کر دے گا نیکی پر. اور دعا, نماز جب سلام پھیرتا ہے انسان تو جو نماز ہوتی ہے وہ فرشتے اٹھانے لگتے ہیں, لیکن جس کی اچھی نیت ہے اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. اللہ کو کوئی نہیں پسند آئی, یہ کیا پڑھا تھا تم نے, ریجیکٹڈ. جیسے بعض ٹیچرز کاپیاں اٹھا اٹھا کے بچوں کی پھینکتے ہیں, لے جاؤ, پھاڑ دیتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں اس کا. پھر نماز دعا بھی دیتی ہے بندے کو کہ اللہ تجھے بھی قائم رکھے جس طرح تو نے مجھے قائم رکھا. اور جو نماز کو خراب کرتا نماز اسے بد دعا دیتی, اللہ تجھے بگاڑے, تیرا سب کچھ بگاڑے جس طرح تو نے مجھے بگاڑا. اچھا, کچھ سوال ہیں ان کے میں جلدی سے جواب دیتی ہوں. نماز ختم کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور حشر کی آیات پڑھنا جائز ہے. ذکر میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں, لیکن یہ مسنون نہیں ہے. مسنون وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے علاوہ آپ اردو پنجابی میں اپنی دعا مانگ سکتے ہیں, جو بھی آپ کریں. کیا نماز کے بعد دعا مانگنا واجب ہے؟ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے, اس لیے اس کو ضروری سمجھ کر پڑھنا بدعت ہے. یہ جو اذکار میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تو مسنون ہے. وہ مراد اس سے یہ کہ جو ہم لمبی چوڑی بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وہ لازم نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سے سلام پھیرتے ہی آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوں. نہیں, یہ جو ذکر ہے یہ مسنون ہے. نماز میں سلام سے پہلے عربی میں اپنے لیے کوئی دعا مانگ سکتے ہیں. مسنون دعاؤں میں سب کچھ آ جاتا ہے. ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, ایک بات یاد رکھیں, سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا.
سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، درود شریف کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا، سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا، بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے نماز میں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ